بھارت انجام پر نظر رکھے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے جارحانہ عزائم اور خطے کی مخدوش صورتحال کے پیش نظر کردار ادا کرنے کا کہا، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر بھارت نے جارحیت کی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو پلوامہ حملے میں بھارتی فوجیوں کے ہونے والے جانی نقصان پر بھارت کی جانب سے پاکستان پر بے بنیاد الزام تراشی پر قابل اعتماد انٹیلیجنس فراہم کرنے کی صورت میں تحقیقات کرنے کی پیشکش کی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ بھارت میں جب بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے حکمران پاکستان دشمنی میں بغیر تحقیق کیے بلا تامل پاکستان پر الزامات کے نشتر چلانا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ نریندر مودی جس انداز میں جنگی دھمکیوں کے ذریعے پاکستان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید انہیں جنگ ہونے کی صورت میں انجام کا ادراک نہیں کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوئی تو کس پیمانے کی تباہی ہوگی۔ مودی شاید اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے یہ تک بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بھی ایٹمی قوت ہے۔ بین الاقوامی ماہرین جنگ پاک بھارت جنگ کی صورت میں جو ہولناک پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اگر مودی سرکار اس تباہی کی عملی تصویر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر شاید انہیں ادراک ہو کہ جنگوں میں نہ کبھی انا اور مفادات کی جیت ہوتی ہے اور نہ ہی بقا سلامت رہتی ہے۔ ماہرین جنگ کے دعوے پاک بھارت جنگ کی صورت میں جو دہشت، وحشت اور ہولناک تباہی کا ذائچہ کھولے بیٹھے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ ہونے والی جوہری جنگ کے آغاز میں ہی 2 کروڑ انسان لقمہ اجل بن جائیں گے۔ یہی نہیں، ہمسایہ ملک چین میں بسنے والے 1 ارب 30 کروڑ انسانوں کو یہ جوہری جنگ نگل جائے گی۔ جوہری جنگ کے اثرات کے سبب غذائی اشیاء اور فصلوں پر زہریلے ذرات اسے ناقابل استعمال بنا دیں گے، اور مستقبل قریب میں غذائی قلت کے باعث پاکستان اور بھارت سمیت ہمسایہ ممالک میں بسنے والے تقریباً 2 ارب انسان بھوک کے ہاتھوں جان گنوا دیں گے۔ دنیا بھر میں زراعت کی پیداوار 10% کم ہو جائے گی۔ ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے 10 لاکھ ٹن وزنی دھواں 50 کلومیٹر بلندی تک پھیل کر پوری دنیا پر سیاہ چادر بن کر چھا جائے گا۔ کرۂ ارض کے گرد اوزان کی تہ 70% تک ٹوٹ جائے گی، جس کے جان لیوا اثرات کے باعث بے شمار انسان اور حیوان مر جائیں گے۔ پوری دنیا کا درجہ حرارت متاثر ہوگا۔ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے دوران ایٹمی دھماکے ہوئے تو 90 لاکھ سے 1 کروڑ بھارتی شہری اور 65 لاکھ سے 90 لاکھ تک پاکستان کے شہری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جنگ کی صورت میں یہ وہ زمینی حقائق ہیں جن میں سامان عبرت اور امن کا پیغام پوشیدہ ہے۔ بھارت کو انجام پر نظر رکھتے ہوئے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ نریندر مودی کو بے بنیاد الزامات لگانے اور جنگی جنونیت سے نکل کر 2 طرفہ متنازع معاملات کے حل کے لیے مذاکرات کا بند دروازہ کھولنے کی ضرورت ہے۔ بارود کی زبان میں بات کرنے سے نہ سرحدیں محفوظ رہیں گی، نہ بھارت کی زمین پر امن کی فاختہ چہچہائے گی۔ پاکستان ترنوالا نہیں جو بھارت کی گدڑ بھبکیوں سے ڈر جائے گا۔ جنگ انسانی حیات میں موت بانٹتی ہے، بھوک اور قحط کو جنم دیتی ہے۔ مودی کو شدت پسندی سے گریز کرنا چاہیے۔ دونوں ممالک کو چاہیے کہ اپنا دفاعی بجٹ خط غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والی عوام کی بہبود پر خرچ کرے تاکہ مفلوق الحال طبقہ آسودہ حال ہو۔ جنگ مسائل کا حل نہیں، جنگوں کی تاریخ عبرتناک سبق لیے ہوئے ہے۔ 100 سال قبل یورپ کے سیاست دانوں نے اپنے مفادات اور اقتدار کی خاطر وہاں کے لوگوں کو جنگ میں جھونک دیا تھا۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ جرمن کے ایک جنرل نے کہا تھا کہ ہم 2 ہفتوں میں فرانس کو فتح کر لیں گے۔ کسی کو اس بات کا گمان تک نہ تھا کہ اس جنگ میں کروڑوں فوجی سالوں تک تنگ مورچوں میں محصور ہو کر لڑتے رہیں گے۔ دنیا کی پہلی عالمی جنگ سے لے کر اس کرۂ ارض پر ہونے والی جنگوں پر نظر دوڑائیں تو امن کے لیے لڑی گئی جنگوں نے بھی انسانوں کے ہی گلے کاٹے۔ جنگوں نے انسانی نادانیوں کے عوض راکھ اور خاک کے ڈھیر دیے۔ بھارت کو چاہیے کہ امن کے لیے
پاکستان کے ساتھ مل کر دور رس اور مؤثر ترین معاہدے تشکیل دے۔ بھارت کی متعدد ریاستوں کے شہری علیحدگی کی خواہش دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ ان حالات میں بھارت کے لیے اور بھی ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کے فوری حل کے لیے مل بیٹھے۔ کشمیریوں پر ریاستی جبر اور دہشت گردی کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقت اور اس کے تقاضے بدل چکے ہیں۔ کسی پر اپنی مرضی مسلط کر کے اسے یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ کشمیر پاکستان کے لیے شہرگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کبھی بھی کشمیر کی اخلاقی اور سفارتی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ پلوامہ حملے کے بعد نریندر مودی نے پاکستان کے خلاف متعدد بار زہر افشانی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پلوامہ حملے کے بعد بات چیت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب کارروائی کا وقت ہے۔ پاکستان نے ان حالات میں ہمیشہ امن کی زبان میں بات کی اور بھارت کو مل بیٹھ کر معاملات سلجھانے کی دعوت دی، لیکن بھارت نے پاکستان کے اس رویے کو ہمیشہ کمزوری سمجھا اور اپنی انا کی پالیسی کو اپنائے رکھا اور پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ انڈیا سے تعلق رکھنے والی امن کی علم بردار 20 سالہ گرمہر کور کے والد انڈین فوج میں میجر تھے جو کارگل کی جنگ میں مارے گئے تھے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے پلوامہ حملے کے بعد گرمہر سے بات کی تو اس کا کہنا تھا کہ اگر اس وقت بدلہ لینے کی بات کرے تو کیا ہوگا؟ بہت ہو گئی بدلے کی باتیں، بدلے سے کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا پیدا ہوتا ہے؟ میرے جیسے اور بچے جو اپنے باپ کے بغیر بڑے ہونے پر مجبور ہوتے ہیں، میں اپنے جیسے اور بچے نہیں دیکھنا چاہتی۔ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے سینکڑوں فوجیوں کو جنگ کے منہ میں پھینک کر ان کے بچوں کو یتیم نہ کریں۔ بس بہت ہو گیا۔ ہم نے اڑی پر فلم بھی بنا لی، قوم پرستی اور حب الوطنی کے نعرے بھی لگا لیے، لیکن بدلہ کیا؟ فائدہ کسے ملا؟ فلم بنانے والی ایک کمپنی کو، سیاست دانوں کو، جو جوان اڑی میں مارے گئے ان کے خاندانوں کو، یا بچوں کو؟ کیا ملا؟ کبھی نہ ختم ہونے والا درد۔ مودی کے لیے بھارت کی زمین سے اٹھنے والی امن کی آواز غور و فکر کی متقاضی ہے۔ مودی سرکار کو اپنے ملک اور سرحد پار ممالک میں امن کو تقویت دینے کے لیے پاکستان اور دنیا کے ساتھ مل بیٹھ کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ جو متنازع مسائل دونوں ملکوں اور خطے کے امن کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کرنے کی سعی کرے تاکہ دونوں ممالک کے حکمران راکھ اور خاک کے ڈھیر پر بیٹھ کر نہ پچھتائیں۔